नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन मोहतरम, पतमिन केंचन शुमारन मज कर अस तिमन मौजूअन पेठ कथ यम मौजू सठा अहमियत थावान छ तो वनकन किस यथ समाजस मज अ खास मामले तो मसले बनित छ हज। अस करो कथ यथ कन अस पतम फिर मतलब यम जन हादसात गई ट्रैफिक तिमन मुतलिक कर अस कथ तथ मुतलिक वोन अस कि मालिस माजिक पेठ कम फ़र्ज छ आयद हज, या इसके बगैर भी जो हमने बात की बाकी इंसिडेंट्स के हवाले से, या जो हाल ही में एक वाक़या पेश आया पांद्रेठन में, उसमें कतन कतन छ अस गशर वर्तावा कतन कतन छ अस लाइटली निवान हज युथ खुदा रचन पत अस कुन मुसीबतस तो कुन परेशानी मज हन छ यवान हज। चूंकि आज एक खास मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। गैम्बलिंग अख सह मौजू युस मौजू वनकन किस यथ वक्तस मज अ खास अहमियत थावान छ। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है, ऑनलाइन गैम्बलिंग हैज बिकम अ साइलेंट किलर। पत चुन इंसानस तरान तमिस नफरस पर्टिकुलरली युस नफर अत आवलनिस मज हन यी तथ कशिर पठ वनान किथ कन तमिस किसर तल आब तरान हज। आपने बाज़ाब्ता वाक़या देखा होगा। आपने अगर हम 2024 की बात करेंगे, आपने साल 2024 में उस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा जो इंसिडेंट बारामुल्ला ज़िले में पेश आया। यथ अकिस नफरस सतन 60 पे 90 लक्ष तान हर तम, फिर एक वीडियो हमारे सामने आ गया। तम ब्रो वो ब्या इंसिडेंट गो तति 32 लक्ष हर बेक नफरन ऑनलाइन गैम्बलिंग मजन, सह गो डिप्रेशनस मज मुब्तला। कुपवाड़ा मज अगर इस नजर करो, वहां पर हमने देखा कि एक इंसान, एक व्यक्ति है जिसने 28 लाख के करीब जिसको नुकसान हुआ, और वो उस वक्त उसने ये इंकशाफ किया कि अब मैं मजबूर हूं अपनी किडनी जो है उसको बेचने के लिए, और जो यम जन बाकी यम शहज तम सन कर्ज सह पूरा करने खतर। यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या करने की हमें ज़रूरत है, वालदैन को क्या करने की ज़रूरत है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, साइबर क्राइम को क्या करने की ज़रूरत है, महकमे को क्या करने की ज़रूरत है, खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और हमारे साथ आज इस सिलसिले में यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं ये जनाब बदरुद्दोजा साहब, जो एडवोकेट है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बदरुद्दोजा साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। थैंक यू फयाज साहब। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं जनाब वसीम ककरू साहब, जो नामवर रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। जनाब वसीम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। जनाब बदरुद्दोजा साहब, चूंकि जिस तरह से कुछ इंसिडेंट्स के हवाले से हमने बात की, हालात दो खुद दो बदतर गसान सिलसिलस मज अगर इस वुचान छ। यहाँ से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश है। ड्रग्स का तम मज नेरानी चाहे बेस अकिस चीजस मज। चूंकि कानूनी एतबार से आप देखते हैं, आप माहिर है, आपके पास केसेस आते रहते हैं। आगाज में जानना चाहेंगे कि अगर यहां हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो किस नजर से आप इसको देखते हैं? देखिए फयाज साहब, सबसे पहले मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं कि मैं कहता हूं ये वाहिद एक इदारा है जिन्होंने इस हसास मौजू पे बात की। लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट है। अब देखिए, पहले हम कहते थे जार जुआ, पहले हम समझते थे कोई 5-6 अफराद किसी घर में किसी सड़क पे कार्ड्स खेल रहे हैं या लॉटरी का कोई ऐसा काम कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, उनको पुलिस जो है वो जेल में भरती थी या उनके खिलाफ एफआईआर होता था, या समाज उनको जो है वो बहुत ज्यादा नापसंद करता था, बोलता था इनसे मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई।
हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ज़ुहैर, आज उसका नोमेनक्लेचर, उसकी लैंग्वेज चेंज हुई। आज बोलते हैं बैटिंग। बिल्कुल। अब उसकी फर्दर नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, वन चवनान ऑनलाइन बैटिंग। अब आप एक पस मंजर सामने लाए, एक फादर है जिसके पास एक फोन है जो उसका 10 साल 15 साल का लड़का इस्तेमाल कर रहा है। फादर को ये नहीं पता कि ये ऑनलाइन बैटिंग कर रहा है। सही बात है। फोन जो है वो दर्ज फादर के नाम से है, उसमें जो अकाउंट्स है वो फादर का लिंक्ड है। बेटे ने वहां से ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन बैटिंग में अभी आईपीएल का सीजन आने वाला है और या कोई और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, वो ऑनलाइन बैटिंग से खेल रहा है, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। फादर समझ रहा है ये शायद अपना ही यूट्यूब में लगा होगा या कोई गेम्स खेल रहा है। वो ये नहीं तमिशन पाई इशू ऑनलाइन जार परेशानी में बिल्कुल गिंदान क्रिकेट एस्पेक्ट, फुटबॉल एस्पेक्ट, कबड्डी एस्पेक्ट वो जानते नहीं है। और आपने दुरुस्त फरमाया, आपने एक मिसाल दी कि 90 लाख एक शख्स ने हारे, लेकिन आपके सामने भी नुमाइंदा मिसालें ऐसी भी है, लड़कों ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग से इतने पैसे कमाए कश्मीर में कि पूरा गांव उनके पास गया, उनको मुबारकबाद पेश की। पूरे गांव ने उनको मुबारकबाद पेश की। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर इसने ये पैसे कमाए या ये मॉरल तरीके से कमाए, इखलाकी तरीके से कमाए या गैर इखलाकी तरीके से कमाए, ये एक नासूर बन रहा है सोसाइटी में। क्योंकि मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा आसान है कि बड़े छोड़िए अंडर एज लड़के लड़कियां इसमें मुब्तला हुए हैं। और ये ऐसा एक एडिक्शन है, ये ऐसा नशा है कि आज आपने 50,000 कमाए, आप मुतमईन नहीं होते, आप कहते अब 5 लाख की ओर जाते, फिर 5 लाख के बाद आप कहते अब और 10 लाख की ओर चाहते हैं। यकीन माने जी 15 लाख पे बात आती है, अब सारे पैसे हार जाते। और ये बहुत ही ज्यादा कश्मीर पे बढ़ रहा है। इसलिए मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं डीडी कशीर की टीम का कि आपने इस पे बात की और इंशाल्लाह यहां से इसकी और इस्लाह होगी। नाज़रीन मोहतरम, साने खतर छु ये सवालिया निशान जे अगर जारस पेट कहा इंसान लछबोद रोपी ज़ेनान छु हज, अस ये सोचान तमिस नफरस कुन छन अस नजर पेवान युस नफर हारान छु तो हारित छु सु वनान तमिस पेवान मकान कुन, हारित छु ब्याक नफर वनान वन हज कर ब पनन किडनी, हारित छु ब्याक नफर ज़हनी परेशानी मज मुब्तला यवान। तो अस तथ कुन नजर करान क्या इथिस नफरस पजा अस मुबारकस गछुन। जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे जनाब वसीम ककरू साहब, जो अभी इफ्तिखार तालिब साहब ने जो कहा बिल्कुल एक बहुत ही अहम बात इन्होंने अपने इस बयान में की, वो ये है कि अगर किसी ने, दूसरा इसका पस मंजर ये है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जाते हैं फिर मुबारकबादी देने के लिए, जो आपने जी इतना कमाया, आपने इस तरह से किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सिलसिले में? देखिए फयाज साहब, मैं भी पहले इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में इस पैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बात हो रही है, बिकॉज़ रीच है पॉपुलेशन को इस प्रोग्राम की। और अगर किसी के जहन में कोई बात उतर जाए तो शायद कोई चेंज कहीं पे आ सकती है। मकसद वही है। और इस सिलसिले में मैं पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कुरान ने शराब और जुए को एक ही आयत में जोड़ा हुआ है। जब कुरान ने कुछ चीज़ों की यानी कि हराम होने की बात कही तो उस आयत में जुए और शराब को एक ही आयत में जोड़ा, बिल्कुल, यानी कि इन चीज़ों को एक ही आयत में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इनका एक बैकग्राउंड है, एक कॉमन बैकग्राउंड है, और वो है एडिक्शन। जैसे शराब एक एडिक्टिव सब्सटेंस है, वैसे ही जुआ भी एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। यस, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमने ये अब हमारी मेडिकल कॉलेज की स्टडीज़ के थ्रू समझा है कि जो ब्रेन सर्किट्स चर्स, शराब, हेरोइन और ऐसे ही कई सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस में मुलविस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं दिमाग में, वही ब्रेन सर्किट्स गैम्बलिंग जैसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं।
تو کیا صورتحال یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کشمیر ڈویژن کی بات کریں کیونکہ بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی انفارچونیٹلی بہت سارے پیشنٹس آتے بھی ہیں اور بہت سارے پیشنٹس پیچھے رہ بھی جاتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی گیمبلنگ ہو یا ایون ایڈکشن ہو یا ایسے ہی کئی سارے سوسائٹی میں جو مطلب یوتھ میں پرابلمس ہیں، ان کو ابھی بھی ہم صرف لیگل سائڈ کے تھرو دیکھتے ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی بہت ہی مس انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اس پورے پروسیس کو. ہم جب اس کو صرف لیگل سائڈ کے تھرو دیکھتے ہیں تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو مس کرتے ہیں جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا یہاں پہ ٹینگ پورہ میں. ہم اس کو صرف ایک روڈ ریج ایکسیڈنٹ مان لیں گے یا فار ایگزامپل ایک بچے کی کم فہمی مان لیں گے، لیکن اس کے پیچھے کا جو سائیکو سوشل پس منظر ہے، جی سائیکو سوشل جو بیک گراؤنڈ ہے ان ایسپیکٹس کا، ان فینومینا کا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. نتیجہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ مطلب اتنی سالڈ نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کیٹر کر سکیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس جو ان میں سے کچھ لوگ آتے ہیں ان نے بہت سارا پیسہ یعنی کہ ہارا ہوتا ہے، ڈبایا ہوتا ہے اس پروسیس میں، اور کئی بار کئی سالوں تک انہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، وہ ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کے بعد پھر فورسبلی ان کے پیرنٹس یا تو ہمارے پاس آتے ہیں ان بچوں کو لے کر، یا تو یہ ایز اڈلٹس ہی خود ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اینڈ وی ہیو بین ریکمینڈیڈ ٹو سی اے سائیکالوجسٹ. دیکھیے جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سارے اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں، جناب بدرالدجا صاحب ہم نے بات کی سے پہلے جس طرح سے وہ 90 لاکھ کے قریب کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کی ہم نے بات کی، کیونکہ ان کا ویڈیو جو ہے وہ بالکل ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد بارہمولہ کے 2 کیسز جو ہیں جس میں ایک نے کچھ 42 لاکھ کے قریب جس کو نقصان ہوا اور دوسرے کو 32 لاکھ کے قریب نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہاں کپواڑہ میں دیکھیں گے، کپواڑہ میں ایک کیس ہمارے سامنے آ گیا، لاسٹ ایئر کی بات یہ ہے، 28 لاکھ کا نقصان اس کو اگست 2024 میں ہوا. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اس نے کہا کہ میں جی اب اپنی کڈنی کو بیچنا چاہتا ہوں تکیازی من پت قرض پیوان تلن اکس جائے اکس لون بیس باقی چیزیں، یا اسی طرح سے جس کو وہ 42 لاکھ کا ایشو ہوا تو انہوں نے پھر اپنا مکان بیچ دیا پتہ تکیازی تمن اس قرض دار یل آئی یل تیوت مسئلہ بنیو مالس ماج پیو پتہ تی چیز کرن حظ. تو یہ بتائیے کہ جو ابھی اس وقت جو ہمارے پاس سچویشن اب ہے، کیونکہ ریسنٹ واقعہ ہمارے پاس 90 لاکھ کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مختلف سٹیک ہولڈرز کی بات کریں گے؟ دیکھیے فیاض صاحب، اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی ملٹی ملینئر انڈسٹری بن چکی ہے. آپ کے پاس آن لائن ایپس ہیں، ان کا ایک خاص ٹیکس کا ریونیو گورنمنٹ کی اور جاتا ہے، وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. بدقسمتی سے ایڈورٹیزمنٹ میں وہ کرکٹرز، وہ سٹارز آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آپ بس اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کروڑوں لاکھوں کمائیں گے. یہاں پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں، مورل سوال اٹھتے ہیں ان ایکٹرز پہ، ان کرکٹرز پہ، کہ کیا آپ کو اخلاقی طور یہ جوازیت ہے کہ آپ اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ میں ایز برانڈ ایمبیسڈرز بنیں. جو سارا جوا ہے، جس پہ انسرٹنٹی ہے، جو سب کو معلوم ہے یہ الیگل ہے، لیکن وہ اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. اور آپ خود جانتے ہیں ویژول آڈیو کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے، خاص کر انڈیا جیسی ملک میں جہاں آپ بالی ووڈ اور کرکٹ کی سیلیبریٹیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر ان کا ٹی وی پہ آنا، ان کا چینلوں پہ آنا، ان کا انٹرنیٹ پہ آنا اور کہنا کہ آپ یہ بیٹنگ ایپ جو ہے یا بیٹنگ ویب سائٹ جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کریں، یہاں سے آپ آن لائن بیٹنگ کرکٹ کی، فٹ بال کی، کبڈی کی کریں، آپ بہت زیادہ پیسے کمائیں گے. ایک وہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے جو میں نے کہا یہ انڈسٹری بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. تیسرا ایزی ایکسیسیبلٹی ہے. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ نے نہ یہ آدھار ویریفیکیشن یہ مانگتے ہیں، لیکن جس کے فادر کے نام سے فون ہوگا اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ انڈر ایج لڑکے لڑکیاں جو انوالوڈ ہیں، اور اس میں خاص طور پر کرکٹ کا رول ہے، کیونکہ انڈیا میں کرکٹ از اے ریلیجن. انڈیا میں ایک انٹیلیجنس بائس ہے انڈیا میں سب کو کہ ہم کرکٹ جانتے ہیں. تو اسی ذہن سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو کرکٹ اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور وہ آن لائن بیٹنگ ایپس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کھیلنا شروع کرتا ہے. اور الٹیمیٹلی
یہ اٹس اے ہول، یہ ایک ہول ہے جو آپ کو انوالو کرتا ہے، یہ ایک سرنگ ہے، یہ تو انوالو کرنا الٹیمیٹلی آپ غریب بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اعداد و شمار دوں، جتنے بھی یہ منی کنٹیسٹ ہے، چاہے وہ ہو ول بیکم اے ملینئر یا الگ الگ منی کنٹیسٹ ہے آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ملینئر ہوگا، اس کے 80% جو ونرز ہے وہ آج ان اسٹیٹ آف پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ پیونری وہ آج غریب ہو چکی ہے۔ مور دین 70% آف دا ونرس آف لاٹری آر بینکرپٹ، چونکہ جو منی مینجمنٹ ہے، منی مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ منی مینجمنٹ تبھی آتی جب آپ ایک پروسیس سے، گروتھ سے امیر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کمرے میں بیٹھ کے 1-2 مہینے سے کوئی ایپ چلا رہے یا 1-2 سالوں سے کوئی ایپ چلا رہے اور اب الٹیمیٹلی آپ پیسے کمانے لگے، آپ امیر بن گئے، یہ آبویس سی بات ہے، 80% اس میں پروبیبلٹی ہے کہ آپ غریب ہو گئے، کیونکہ جتنے آسانی سے آپ کروڑ پتی بنے اتنے ہی آسانی سے آپ اور اس سٹیج پہ آئے کہ جہاں پہ آپ یہ بولے گے کہ ہمیں اپنی کتنی بیچنی پڑے گی۔ دوسرا پہلو ہے، لوگ بولتے ہیں لا پھر روکتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو سمجھنا ہے جس سسٹم میں آپ کام کرتے ہیں، جہاں ایک ملٹی ملینئر انڈسٹری ہے، ان کے انٹرسٹ ہے، ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ کرکٹ بورڈز میں بھی جاتا ہے، وہ کبڈی کی ایسوسیشنز کو بھی جاتا ہے، وہ فٹ بال انڈسٹریز کو بھی جاتا ہے، وہ میڈیا انڈسٹریز کو بھی جاتا ہے، وہاں سے آپ کا لا 1800 کا ہے۔ نہیں دیکھیے، نشے کی اگر ہم بات کریں گے، ابھی کہا انہوں نے کہا کہ ابھی یہ وسیم صاحب نے کہا کہ یہ نشہ ایک بنتا ہے، ایڈکٹ بنتا ہے پھر اس چیز کا، تو سرکار کیا اس میں کر سکتی ہے؟ اگر کہیں نشہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کی لمٹ ہے نا۔ دیکھیے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دوائی آپ کو اس بیماری کے لیے یہ استعمال کرنی ہے، لیکن ہمارا کوئی دوسرا انسان ایسا ہے جو اس کو ایز اے ڈرگ استعمال کرتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے وہ۔ تو ایڈکشن کو روکنا جو ہے، ایڈکشن کو روکنا، ایڈکشن سے کام نہ لینا، یہ تو ہمارے حدی اختیار میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین محترم، خصوصی طور یہ بے اکفر یہ چیز ون یہ ایسے وچ کی یوزن یہ ونکینس آن لائن گیمبلنگ ہیز بیکم اے سائلنٹ کلر، یہ ونو بے اکفر کرو التماس والن ماجن سے یہ سو اخ مسئلہ اس مسئلہ اکس انسانس خاطر سائلنٹ کلر بنان یہ اس پروگرام کس آغاز سے مضمون یہ سہ مسئلہ یل انسانس کسر تیل آب ژامت تو پتہ چھس لگان، کال لچھ بوت رۄپیہِ زینان، صبح کروڑن ہند نقصان تمس گژھان۔ اس کیٛازِ ہٮ۪مو نہٕ یتھ کتھِ سام زِ آیا اگر یہ آمدنی چھےٚ، زار اگر چھُ، گۄڈنیتھٕے کمہِ قسمٕچ آمدنی چھِ، یہ حلال چھا یا حرام چھا؟ تو دوٚیِم کتھ، لالچہِ منٛز یُن یہ کوٗتاہ نۄقصان چھُ حظ؟ لالچہِ وول انسان چھُنہٕ زٕہٕنۍ کامیاب گوٚمُت تو نہ چھُ لالچ دست حظ۔ تو آپ کی طرف ہم رخ کرنا چاہیں گے جناب وسیم ککرو صاحب، ابھی جو آپ کے پاس جو ابھی یہ اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں، اگر کاؤنسلنگ کی ہم بات کریں گے یا پیرنٹس کی بات کریں گے، سوسائٹی کی بات کریں گے، اس پہ ہم آ جائیں گے، وقت ہمارے پاس کم ہے، تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں، کس طرح سے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم گیمبلنگ کو ایڈکشن کی طرح ہی مانتے ہیں، ٹھیک؟ جیسے شراب ہو یا ہیروئن ہو یا چرس ہو، وہ اچانک سے ایک انسان کی لائف میں نہیں گھستی ہے، دیر آر فیکٹرس جو بچپن سے ہی انوالو ہوئے ہوتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں، جب تک وہ ایک ڈنکارڈ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شرابی کی بات کریں گے مثال طور پر، وہ اچانک سے شرابی نہیں بنتا ہے۔ اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک گیمبلر یا آن لائن گیمبلنگ میں اتنے پیسے ڈالنے والا اور اس پر یعنی کہ کمائی کا ایک حساب سے وہ ڈپینڈنس رکھنے والا انسان اچانک سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ فیکٹرز آلریڈی ریسپانسبل ہوتے ہیں ایک انسان کی، جب ہم ان پیشنٹس کو پھر ان کی لائف ہسٹری کو سمجھتے ہیں۔ اوبویسلی ہمیں سیشن میں آ کر پہلے سیشن میں ہسٹری جاننی پڑتی ہے کہ آخرکار اس بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور یہ کہاں سے اس لیول پر پہنچا ہے۔ تو ہسٹری میں ہمیں کچھ بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو یوزولی ہماری سوسائٹی مس کر دیتی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کو لے کر
چیزیں ویسے بھی تو کسی بھی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. لیگل سائڈ آپ سمجھیں وہاں پہ بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہے اسکولز میں, یا مینٹل ہیلتھ سائڈ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسکولز میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے اس لیول پر جس لیول پر ہونی چاہیے. جس لیول کا چیلنج ہماری سوسائٹی کو درپیش ہے اس کے حساب سے جس لیول کی اویئرنیس مینٹل ہیلتھ کو لے کر ہونی چاہیے تھی اسکولز میں نہیں ہے. اور نہ ہی پیرنٹس کو پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیسے ایک انسان ایڈکٹ ہو سکتا ہے ہیروئن کا, شراب کا, ٹیبلٹس کا, یا آن لائن بیٹنگ کا, یا آن لائن گیمبلنگ کا. اس میں جب ہم ایسے لوگوں کی ہسٹری کو جانتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی ایسے لوگوں میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم امپلسیوٹی کہتے ہیں. اخ خاص کت میں یتن یاد پیوان. جی جی جی. برہ کل کران اخ چیز مول موج تمس ساری شر برہ کن. جی اکثر بیشتر ہم بات کرتے ہیں, میں اکثر بیشتر ناظرین کو بھی بتاتا ہوں اس سلسلے میں مالین ماجن کہ پتہ ہسا اکسی جائے بہت پتہ ہسا پانہ ون کت کران. صحیح. مے باسان سہ رو سہ سسٹم دکھ نہیں رہا ہے. ویل نٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا. لائک اگر 4 لوگ فار ایگزامپل کمرے میں بیٹھے ہیں, 4 لوگ 4 موبائلس پر بیٹھے ہیں, کوئی ژورن جائن اگر اگر اسی جائے تو آسن توتہ تم آسان 4 موبائل. اگر جائے آس تو 4 موبائل گژھن ضروری أزکِس وقتس منٛز. سو کانٛہہ کومنِکیشن چھنہٕ ٹھیک, کانٛہہ سپرویژن چھُنہٕ ٹھیک, انڈرسٹینڈنگ چھنہٕ. اس میں غلط چیزس کن گژھان آپ سے ہم اس میں فیاض صاحب ایک بات بتاؤں, جو عام انسان ہے اس کو ہم انگلش میں پولیٹیکل سائنس میں بولتے ہیں سٹیزنس. جی. جو انٹرنیٹ چلاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیٹیزنس. جو عام ہمارے ہر دن کے جو اخلاقیات ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایٹیکیٹس, آپ کیسے کھانا کھاؤ. انٹرنیٹ چلانے کے پہ کوئی اخلاقیات ہے, اس کے بھی کوئی نظم و ضبط ہے, اس کو ہم بولتے ہیں نیٹیکیٹس. جو بات ہے نیٹیکیٹس کی, آپ کیسے فون چلائے, آپ کیسے کمپیوٹر چلائے. اس لیے پیرنٹنگ میں بولتے ہیں جب آپ کے گھر پہ کوئی لڑکا یا لڑکی ہو جو اسکول میں پڑھتے ہو, آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ اگر فون بھی آپ کا بچہ چلائے آپ کی نظروں کے سامنے چلائے, تاکہ آپ دیکھیں یہ کیا کرے, تاکہ آپ سرچ ہسٹری چیک کرے. اگر وہ کمپیوٹر پہ ہے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ وہ یا تو حمام میں یا کچن میں یا اس کمرے میں ہو جہاں پہ سارے گھر والے ہر دن بیٹھتے ہو, تاکہ آپ کو اس پہ نظر ہو. یہاں بھی بات یہیں پہ پہنچتی ہے کہ ماں باپ کی بچے کے تئیں اٹینشن کہاں پہنچ گیا ہے. یہ ہر ایک گھر کی کہانی ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی چھوٹا بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی فون ہے, آپ سمجھتے ویڈیوز دیکھ رہا ہے, آپ سمجھتے دوستوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے. یہ کتنی عام سی بات ہے. کسی روز آپ کو پتا چلا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے وہ سارے ڈوب گئے کیونکہ اس نے وہ آن لائن سٹے پہ لگائے, آن لائن بیٹنگ پہ لگائے. کیونکہ کوئی کرکٹر کوئی اسپورٹس مین اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ تو سب سے اچھے طریقے سے جانتا ہے, اس نے بھی کھیلا, پیسے ڈوب گئے. Is this not a one solution that to sit with the children and involve them in offline activities? یہ بنیادی بات ہے. اس لیے بولتے ہیں آپ کو اگر فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے, آپ کو کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے. ہم تو سب فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے, لیکن وہ ٹائم سپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے بات نہیں کرے. کوالٹی ٹائم ہے جب آپ ان کے ساتھ بات کریں. کوالٹی ٹائم ہے جب آپ ان کو بولے آج کل ایسے ایسے ہو رہا ہے. کیا کبھی ہمارے گھروں میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آن لائن بیٹنگ کے بارے میں ہم نے بچوں کو کہا کہ آج کل ایسے ایک ناسور بن گیا ہے, آپ ہوشیار ہے. اچھا زام وونمت کانسی ہمسایس رشتہ دارس ہمارے بچے ہیں, ہمارے بہن کے بچے, بھائیوں کے بچے, ان کو ہم نے کبھی یہ بات باور کی ہے کہ اتکن چھو گژھان تُہۍ ما چھو چلاوان, تۄہہِ ما چھو اکاؤنٹ. ہم نے کبھی نہیں بتایا. صحیح بات ہے. لہٰذا جب تک ہم اس پہ بات نہ کریں, کیونکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں قانون اس پہ اتنے اسٹرکٹ نہیں ہے. قانون آج بھی الاؤ کر رہا ہے ہارس ریڈنگ, ہارس ریسنگ ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بھی جوا ہے. دیکھیے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جناب بدرالدجا صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف سائبر کرائم کی بات کریں گے, وہاں کے جو انچارج ہے جناب افتخار طالب صاحب ہے, ایس پی صاحب, ایکچولی ان کو آنا تھا ہمارے آج کے اس پروگرام میں, لیکن ان کی ایک کسی مصروفیات کی وجہ سے, کسی میٹنگ کی وجہ سے, امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے اس میں. لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس وقت جو اس طرح کے اکاؤنٹس اب جو ہے, بہت سارے اکاؤنٹس کو اب سیز بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں, جہاں پہ کمپلینٹ ہے, جہاں پہ شکایت ہے. اب شکایت آپ کے پاس آ گئی, اب خدا نخواستہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی جو کبھی کسی غلط ٹریک کی طرف جا سکتا ہے, اب اس کی کمپلینٹ آ گئی تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے. تو کیا فردر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے, پھر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. دیکھیے آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ
इन दिनों की बात है, हम किसी को भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे रिंग से पहले एक एडवाइजरी आती है कि आपको अगर कोई KYC नंबर नो योर कस्टमर की कॉल करेगा आप एहतियात रखें, कोई बैंक से फ़ोन करेगा एहतियात रखें, कोई बोलेगा कि हम कोई कोरियर कंपनी आप एहतियात रखें। जी जी, हम मुख्तसरन मैसेज ही चाहेंगे हम आपका। मैसेज मेरी यही है कि लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आगाह रहे, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसी दुनिया है जिसका मालूम नहीं अगर फ़ोन आया कहाँ से आया। सही बात है। ये फ़ोन यहाँ से भी हो सकता है, ये बैरून मुल्क भी हो सकता है, और इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको ट्रैक करना, फिर इससे वो पैसे रिकवर करना। लिहाजा जितना हो सके लोग एहतियात करें, बार बार चेक करें, पासवर्ड्स रखें, बच्चों पे ख़ास तौर पर नज़र रखें कि वो फ़ोन कैसे चला रहे हैं, सर्च क्या कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं देख क्या रहे हैं। और सबसे बुनियादी बात है जो ये बैटिंग है जी, आप इसको कोई भी नाम दीजिए, ये जुआ है। जी, आपका मुख्तसरन मैसेज किस तरह का रहेगा? देखिए फैज साहब, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज किया था कि इसको हम जब तक इसको साइको सोशल इशू के हिसाब से नहीं लेंगे, लीगल साइड खाली कुछ नहीं कर सकता। साइको सोशल हिसाब से इस मैटर को लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इम्पल्सिविटी पे काम नहीं करेंगे एक बच्चे की, जब तक आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम नहीं करेंगे, जब तक उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे, जब तक उसकी सोशल कोशेंट सोशल इंटेलिजेंस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सोसाइटी से एलिमिनेट होने वाली नहीं है। खाली कानून कुछ नहीं कर सकता है अकेले में। जी नाज़रीन मोहतरम, इफ वी विल टॉक, online gambling has become a silent killer, and strong parent-child relationship can protect children from such behaviors. क्या पाइज इस कारण वैल्यू बेच सुई अख पैगाम युस बार बार ये शो जरिए वनान दिवान युस इल्तिमास करान यमन पन्न बचन पे थो नजर, बिहतो अक्सी जाए त्रो यम ऑनलाइन गेम बाकी चीज हु चीज यह चीज यम गेम करान तिम गेम त्रो वो इकवट समतो अकिस जाए, बे यम सात कत करान पन्निस मतलब मालिस सतन पन्ने माज सतन, यह कत अचन सत अच रलयित करान। आज ते करने, आज अचन सत रलयित करने, बल्कि यह फोन अथस क्या आसान, और सवाल वन योर जवाब वन, यानी यह इंसान आसान बदल अकिस दुनिया मज। तो नतीज नश नान HMT हुंद वाक़ यह जन कमरवार पत्म फिर वाक़ गो, या बाकी तिथ इंसिडेंट यम पन यम पे खुदा न खास्त यमो निशन अथ छलान। वलियो हेमो आखरस पे पन्निस पानस साम तो पन्न बचन कुन पन्ने फैमिली कुन दिमो ध्यान, तो यथो चीज़ों नश रोज़ो दूर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम शुक्रिया करना चाहेंगे जनाब वसीम ककरू साहब का, जनाब बदरुद्दोजा साहब का दूरदर्शन आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तो सठा सठा शुक्रिया। नवे शुमार करो बे मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।